السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ بڑی زبردست خبر ہے جو ہے 58 ارب روپے کی جو یہ ریلوے لائن بچھے گی, اس سے بہت ساری جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی, پاکستان کے لیے بڑا ایک اچھا ہوگا, شاید تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی آ جائے. اس کے بارے میں مزید بتائیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہے جو کہ یہ چائنیز جو وہاں پہ بزنس فیزیبلٹی ریسرچ گروپس ہیں گورنمنٹ کے اندر, وہاں پہ انہوں نے کی ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ اٹ از ون آف دا پلانس. ٹھیک ہے, یہ ابھی فی الحال حکومت پاکستان کی طرف سے نہ تو اس کے لیے فارملی اپروچ کیا گیا, نہ چائنا نے اس کو فارملی سی پیک کا حصہ بنانے کے لیے کہا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو ایک گرینڈ ماسٹر پلان ہے جس کو ہم ون بیلٹ روڈ کے نام سے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے جس کو جانا گیا, جس میں بحری اور جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بنائی جا رہی ہے چائنا سے لے کے, اور اس کے بعد اس میں تقریباً 100 سے زیادہ ملک اس وقت شامل ہو چکے ہیں. تو اس میں یہ ایک کلیدی کردار, پوٹینشلی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے یہ پروجیکٹ کہ گوادر جو ہے, گوادر سے لے کے کاشتکر تک ریلوے لائن. لیکن میں دوبارہ دہراؤں کہ فی الحال ایسی کوئی چیز جو آفیشیلی دونوں حکومتوں کے درمیان یہ ڈسکس نہیں, ابھی کچھ طے نہیں ہوا. ابھی صاحب ڈیفینیٹلی ابھی کچھ طے نہیں ہوا, لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اگر فروٹفل ہو جائے تو اس کے کیا آؤٹ کمز ہوں گے پاکستان کے لیے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سی پیک جو ہے, جب سی پیک شروع ہوا تھا آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے, تو اس کے ابھی تک آپ کو آؤٹ پٹ کیا ملے ہیں. ظاہر انرجی کی پاکستان میں ریکوائرمنٹ تھی, وہ پوری ہوئی. سڑکوں کی ضرورت تھی, سڑکیں بنی. لاہور میں آپ کے پاس اورنج میٹرو بھی بن گئی, گوادر پورٹ بھی بن گیا. لیکن کیا کبھی انالائز کیا کہ کیا وجہ کہ ہمیں اس کے ثمرات نہیں مل سکے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے آپ کے پاس فزیکل انفراسٹرکچر کا آ جانا, ہارڈ ویئر آ جانا. دوسرا ہے کہ ہماری اپنی ان ہاؤس پریپریشن مکمل ہونا کہ ہم اس کا استعمال کر کے آگے کریں گے کیا. تو یہ اس کے ثمرات مل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر ہمیں گوادر پورٹ کو مکمل آپریشنل کرنا ہوگا. وہاں پہ جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو آپریشنل کرنا ہے. وہاں پہ جو انڈسٹریل ایریا میں ایک انڈسٹریل ہب کا قیام تھا اس کو بروئے کار لانا ہے. گوادر کو ایز اے ٹرانسشپمنٹ پورٹ کہ دوسرے ملکوں کا سمندری جہاز جو ہیں کارگو شپ کو وہاں پہ آ کے اپنا سامان آف لوڈ کریں کسی تیسری ڈیسٹینیشن کے لیے. تو وہ ٹرانسشپمنٹ بالکل جیسے کہ دبئی یا سنگاپور ہے اس کی شکل میں لے کے آنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یعنی آپ کے پاس وہ جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے وہ تو جب بھی اگر اس پروجیکٹ پہ کام ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کو جب تک ہمارے اندر وہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا, جب تک ہم ایک وہ جو اس وقت سیاسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں یا بہت سی ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں, جب تک ہم ان سے آگے نہیں بڑھتے ہیں, جب تک بلوچستان میں مکمل ایک سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے, تب تک شاید اس کے جو ریئل پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ آنا مشکل ہوگا. رائٹ. اور سر ویسے گوادر کی ورتھ کیا ہے؟ گوادر آپ کے لیے ایک آلٹرنیٹیو پورٹ ہے. گوادر کو اگر ہم کراچی اور گوادر کے درمیان آپ نے دیکھا جو کوسٹل ہائی وے ہے اس کے اکراس یہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کا کلا کما اگر ہو سکے تو یہ ایک پرسٹین آپ کے پاس کوسٹل ہائی وے ہے, پرسٹین کوسٹ کے ساتھ ساتھ, جس میں کہ نہ صرف آپ کی نیویگیشن ہو سکتی ہے, انٹرنل ٹورزم کو پروموٹ کیا, ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے, بلکہ آپ کراچی پورٹ کا سارا جو رش ہے وہ اس کو آپ ادھر ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں دوبارہ دہراؤں کہ یہ سارا کچھ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ایک آئیڈل صورتحال ہو. اس میں جو پازیٹیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہوپ فلی اس وقت جو خطے میں نئی الائنمنٹس ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ایک
معاہدہ طے ہوا ہے، ان بالکل۔ کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں، تجارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ بلوچستان جو کہ ایک لمبا عرصہ ایک پراکسی میدان جنگ کے طور پہ یوز ہوتا رہا، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی جو آپس کے تنازعات تھے یا اس خطے کے تنازعات، وہ افغانستان میں تنازعات ہوں یا وہ ایران کے تنازعات تھے، تو وہ کافی حد تک امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی. ہماری مسلح افواج آپ دیکھیں کہ روزانہ ہمارے بہادر سپوت وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں افغانستان. سر ویسے ایک پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ اتنا زبردست پروجیکٹ ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہو جائے گی. نہیں یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ابھی تک اس پہ پائپ لائن میں صرف ابھی اس پہ کچھ کہنا جو ہے میرے خیال سے قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. اور ڈاکٹر عابد سلیٹی صاحب، ہمارے معاشیات، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح کی سوچ میں.